جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ رات پاکستان نے افغانستان کے اوپر ایئر اسٹرائک کی ہے اور پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسلحے کا ڈپو تباہ کیا ہے۔ میں افغانی ٹیلی ویژن اور ٹی آر ٹی یعنی کہ جو ترکی کا ٹیلی ویژن ہے اس کو بھی دیکھ رہا تھا اور الجزیرہ کی رپورٹیں بھی دیکھ رہا تھا۔ ان میں دکھایا گیا ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا، اسلحے کے ڈپو کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اور بعد میں میری نظر سے گزرا ہے کہ ہندوستان کے جو سابقہ فوجی ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کر اکثر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے بقول پاکستان نے ہاسپٹل کے اندر اٹیک کیا ہے، اوپر اٹیک کیا اور اس اٹیک کی وجہ سے 400 لوگوں کی شہادت ہو گئی ہے اور 250 لوگ زخمی ہیں۔ اور اگر میں ادھر ہی افغانی جو انفلوئنسر ہیں جو خود ویڈیو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس ہاسپٹل پہ جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یہاں پہ پہلے ہی کوئی موجود نہیں تھا۔ اور ایک اور ویڈیو میں کہا گیا ہے کہ یہ افغانی ٹی وی نے کہا ہے کہ یہاں پر 10 سے 15 لوگ موجود تھے، 40 لوگوں کی لاشیں لائی گئی ہیں یہاں پر اٹیک ہونے کے بعد، یہاں سے لے جائی گئی ہیں کسی اور ہاسپٹل میں، لیکن میڈیا کو ان کی لاشیں نہیں دکھائی گئیں، نشاندہی نہیں کی گئی یہ کون لوگ ہیں جو پہلے طالبان ان کو لے کے آتے ہیں پھر وہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک فالس فلیگ ہے، یہ خود ساختہ کارروائی ہے اگر ہوئی ہے۔ پاکستان نے اس کے رد عمل میں کہا ہے کہ پاکستان نے کسی بھی سویلین انفراسٹرکچر کو تباہ نہیں کیا، ہاسپٹلز کو تباہ نہیں کیا، نشانہ نہیں بنایا، ہم نے اسلحے کے ڈپو کو تباہ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا 1 سے 2 دن پہلے پاکستان کے اوپر ڈرون حملے ہوئے ہیں اور پاکستان نے ان کو نکھارا بنایا۔ اس کے جواب میں پاکستان نے جو اسلحے کا یعنی کہ ڈرون کا ڈپو یا اسلحے کا ڈپو تھا اس کو نشانہ بنایا۔ ایک افغانی نے ہی ویڈیو اپلوڈ کی اور اس نے خود کہا ہے کہ یہ جو پاکستان نے کارروائی کی ہے یہ افغان طالبان کا جو اسلحے کا ڈپو تھا اس کے اوپر کارروائی کی ہے۔ آپ خود ویڈیو میں دیکھ لیے گا، کیونکہ میں اپنی اکاؤنٹ پہ وہ ویڈیوز نہیں دکھا سکتا، وجہ یہ ہے کہ پھر جو ہے وہ کاپی رائٹ لگ جاتی ہے۔ تو اس میں ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ جو فضا میں تابکاری بارود کی اچھل رہی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈرون ہوگے وہ فضا میں جا کے بلاسٹ ہو رہے ہیں۔ مطلب نیچے اگر پاکستان نے اس کو میزائل مارا ہے تو اس میزائل پھٹنے کی وجہ سے جتنا بھی اسلحہ تھا وہاں سے مسلسل دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ کیسا ہاسپٹل ہے جہاں پر دھماکوں کی آوازیں بار بار آ رہی ہیں؟ آپ ایک کم عقل کو بھی پتہ ہے کہ اگر کہیں بارود پڑا ہوگا، بارود کے اوپر اٹیک ہوگا تو مسلسل بارود پھٹنے کی آواز پورے علاقے کو سنائی دی جائیں گی۔ اور اگر ایک اور افغانی میڈیا رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اگر 400 لوگ مارے گئے ہیں تو ان کی لاشیں کہاں پر ہیں، ان کے لواحقین کہاں پر ہیں، اور اگر 250 لوگ زخمی ہیں، افراد زخمی ہیں تو ان کے لواحقین کہاں پہ ہیں اور زخمی افراد کہاں پر ہیں اور کن کن ہاسپٹلز میں ان کو منتقل کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک واضح بات ہوتی ہے کہ یہ افغان حکومت کا پروپیگنڈا ہے۔ اور دوسری طرف سے افغان حکومت ایک پروپیگنڈا ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے جس میں وہ پنجاب کو دھمکیاں دے رہی ہیں، اور 2 مہینے پہلے ایک طالبان کا رہنما شمشاد ٹی وی پہ بیٹھتا ہے جو کہ افغانی ٹی وی ہے، اس پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ ہم کو پاکستانی عورتوں اور بچوں کو مارنا ہوگا، مطلب کہ یہ درندے ہیں۔ اور پاکستان کے جو نام نہاد صحافی ہیں جو عمران خان کے نام پر روٹیاں سیک رہے ہیں بیرون ملک میں بیٹھ کے، ان میں صف اول میں عادل راجہ ہے جو آصف منیر کی جو بغض میں مارا جا رہا ہے، وہ خبیث وہی بیانیہ پیش کر رہا ہے جو انڈین ریٹائرڈ آرمی آفیسر کر رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں 400 لوگوں کو شہید کر دیا۔ کیا پاکستان میں جو لوگ مساجد میں مارے جاتے تھے وہ انسان نہیں تھے؟ جو سکولوں میں بچے مارے جاتے تھے کیا وہ انسانوں کے بچے نہیں تھے؟ کیا وہ معصوم نہیں تھے؟ کیا پاکستان میں جن عورتوں کے اوپر ظلم کیا گیا کہ تم نے دوپٹہ نہیں لیا، تم نے پردہ نہیں کیا، کیا وہ انسان نہیں تھی؟ کیا وہ ہوا کی بیٹی نہیں تھی؟ تو اگر دہشت گرد مارے جائیں تو ان نام نہاد آزاد صحافیوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ دشمن کا بیانیہ کیوں نشر کرتے ہیں؟ ایک سوال۔ اور پھر آخر میں کہوں گا کہ نریندر مودی نے جب اسرائیل کا دورہ کیا تو ادھر پارلیمنٹ میں کہا کہ ہبت اللہ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، ہم افغان حکومت کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو نتن یاہو نے $3 ملین کا جو پیکج ہے وہ افغان حکومت کے لیے اناؤنس کیا تھا۔ کیا عادل راجہ اس بات پہ کوئی بیان جاری کرے گا کہ نتن یاہو نے $3 ملین اس کی ماں کے جہیز کے لیے دیے تھے؟
یا اس کے لیے دیے تھے. اگر آپ کی پرائیویٹ دشمنی ہے تو اگر آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر دنیا کو سچائی دکھانا چاہتے ہیں تو پرائیویٹ معاملات پرائیویٹ رہن دیں. ملک کے مفادات میں پرائیویٹ جو ایشوز ہیں ان کو نہیں لانا چاہیے. اس سے آپ کے دشمن جو سے اس کو آسانی ہوتی ہے اپنا بیانیہ آپ پر نافذ کرنے کا. ہم نے دشمن کا جو بیانیہ ہے اس کو برباد کرنا ہے, اس کو ہم نے ہستی سے مٹا دینا ہے, اس کو نست و نابود کرنا ہے اور پاکستان کو ایک آزاد, خود مختار اور باعزت ملک بنانا ہے. ہماری فورسز اپنا کام کر رہی ہیں لیکن ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم سچ کو سامنے لے کے آئیں. اگر پاکستان میں کوئی صحافی ایسا نہیں ہے, اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کے مفاد کو سامنے لے کے آ سکے تو ہر پاکستانی صحافی بن جائے, یہ موبائل اٹھائیں اور حق اور سچ بولنا شروع کر دیں. اور آپ بھی پاکستان کے سپاہی ہیں, جہاں بھی ہوں, جدھر بھی ہوں, جس حالت میں بھی ہوں, آپ وطن کے سپاہی ہیں. ویڈیو کو لائک ضرور کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں, فالو کریں اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں تاکہ میں بھی دیکھ سکوں کہ آپ کیا سوچتے ہیں. پاکستانیت, انسانیت, پوری دنیا زندہ باد.